احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور الحمدللہ اس ذرۂ ناچیز کو آج پھر اس کی میزبانی کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ گزشتہ کئی ویک سے جناب ہم بات کر رہے ہیں احکام طلاق کے تعلق سے۔ طلاق یعنی نکاح کا جو پاکیزہ بندھن ہے اس کو ختم کر دینا، یا جو بیوی اپنے شوہر کی پابند ہو جاتی ہے ایجاب و قبول کے بعد اس پابندی کو اٹھا دینا۔ اب یہ جو ازدواجی تعلق ہے یعنی زوجین کے مابین یہ باقی نہیں رہا، یہ ختم ہو گیا۔ لیکن جناب ضرورت اس امر کی ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ، معمولی سے جھگڑوں پہ، انا پہ، ضد پہ، فرسٹریشن کا شکار ہو کر اور اپنا اینگر دکھاتے ہوئے، یا معمولی بات کو کہتے ہیں نا پتنگڑ بنا دیا، تو معمولی بات کو بڑھا چڑھا کے بتانے والے بھی موجود ہوتے ہیں، ان کی انٹرفیرنس نہ ہو۔ آپ یعنی زوجین یعنی میاں اور بیوی دونوں باہمی جو ہے وہ یعنی ٹیبل ٹاک کریں، ایک ساتھ بیٹھیں، ڈائلاگ کریں اور دیکھیں کہ جناب کس طرح سے معاملات سالو ہو سکتے ہیں۔ سب کو بیچ میں لانے کی ضرورت کیا ہے، اور اپنا مسئلہ جو ہے وہ باہمی طور پہ آپ خود ہی حل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اور اگر معاملات نہیں سنبھل رہے تو پھر ایک ایسے حکم کو، ایک ایسے بڑے کو بیچ میں لائیں کہ جو باشعور ہوں، کہ جو پیچ اپ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، اور جو خود بھی بہت زیادہ جھگڑالو ٹائپ کے نہ ہوں، تاکہ معاملات سلجھیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے گھروں کو آباد رکھے، سب کے آشیانوں کو سلامت رکھے۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ شدید ظلم ہو رہا ہے، ناانصافی ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہو رہی ہے، حقوق کی ادائی کا مسئلہ ہے جناب، تو پھر شریعت طلاق کا بھی حکم دیتی ہے، اور اس کی رخصت بھی موجود ہے، جائز ہے، مباح ہے، لیکن حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ یہ میں نے تھوڑا سا بریفلی اس کو سمرائز کیا۔ آج بھی جناب طلاق ہی ہمارا موضوع ہے۔ عالمات میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے جو آن دی سیٹ موجود ہیں ماشاءاللہ، دونوں ہی بڑی خوبی کے ساتھ سادہ اور عام فہم انداز تکلم رکھتے ہوئے مسئلہ بھی ہم تک پہنچا دیتی ہیں، اور جو بھی سوالات میں ان کی سمت لے کے جاتی ہوں ماشاءاللہ تسلی بخش جوابات ان دونوں کی جانب سے ملتے ہیں۔ عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین کو سلام عرض کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں کیسی ہیں؟ الحمدللہ ماشاءاللہ، آپ دونوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں، اور میرے ناظرین بھی، اور ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے۔ جناب، ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ ہمارے استاذ، ہمارے مینٹور ماشاءاللہ، ہم آپ سے بولنا بھی سیکھتے ہیں، ہم آپ سے مسائل بھی سیکھتے ہیں، ہم آپ سے دین سیکھتے ہیں، اور بہت دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے استاذ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، کیونکہ آپ کا جو انداز ہے، آپ کا جو طریقہ ہے، ہم نے ایسا طریقہ اور کہیں نہیں دیکھا۔ جناب سلام عرض کرتے ہیں شیخ الحدیث، استاد العلماء، مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور جناب
ٹھیک ہے بہت ساری باتیں ہوتی ہیں یعنی، لیکن معاملات سلجھنے کے بجائے الجھتے چلے جاتے ہیں، اور آج کل خواتین کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے اور مرد حضرات کے ساتھ بھی کہ جو ٹالرنس لیول ہے وہ بہت کم ہو گیا. ذرا سی بات ہوئی اور بس دے دو مجھے طلاق، اور وہاں سے جو مرد جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ طلاق دے کے فارغ کر دوں گا ابھی. تو یہ جو عدم برداشت ہے، آپ کو نہیں لگتا کہ طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کا یہ بھی ایک ریزن ہے، ایک سبب ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ عدم برداشت بھی طلاق کے اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے. اگر عدم برداشت کی جانب دیکھا جائے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، تو اس میں بھی بہت سارے اسباب ہیں، جن میں سب سے پہلا اور مقدم یہ ہے کہ شریعت کے مزاج کو نہ جاننا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نکاح کا حکم دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ حکیم ہے، اس سے بہتر حکمت کوئی رکھتا ہی نہیں. اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے انسان مختلف طبیعتوں کے بنائے. ہو سکتا ہے کہ رائے مختلف ہو چیزوں کے بارے میں، پسند و ناپسند مختلف ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس چیز کو بھی بیان فرمایا ہے. ایک تو ضابطہ کلیہ بالکل کلیتاً ہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں، آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں، تو عین ممکن ہے کہ وہ آپ کے لیے بھلائی والی ہو، اور اگر آپ کسی چیز کو پسند کرتے ہیں تو عین ممکن ہے وہ آپ کے لیے بھلائی والی نہ ہو. اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فعاشرہن بالمعروف، یعنی خواتین جو ہیں، ازواج جو ہیں، ان کے ساتھ جو ہے اچھی طرح سے زندگی کی گزر بسر کرو. اور فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو ناپسند کرو تو فَعَسَىٰ، تو بہتر یعنی ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی بھلائی تم میں پیدا فرما دے، یعنی ان کے اندر کوئی اللہ نے بھلائی رکھی ہو، یہ تمہیں عین ممکن ہے کہ ان کے ذریعے مل جائے. ایک بریک یعنی شامل کر لیں جی بالکل آپ کی اجازت سے. جی بالکل. جناب اس موقع پہ ایک بریک شامل کر رہی ہوں، ہمارے ساتھ رہیے، اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے احکام کے تعلق سے، اور بریک سے قبل جو ہم نے بات کی وہ یہ کہ معاشرے میں جو طلاق کی بڑھتی ہوئی شرح ہے اس کی ایک وجہ جو ہے وہ ٹالرنس لیول کا کم ہونا ہے یا عدم برداشت بھی ہے. اپنے معاملات اپنے حد تک رکھنا اور خود ہی اس کو یعنی ٹیکل کرنے کی کوشش کرنا، سلجھانے کی کوشش کرنا، بلکہ ہم جو ہے وہ دوسروں کی بھی انٹرفیئرنس کو ویلکم کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں. عالمہ صوبیہ شاکر بریک سے قبل ہمیں اس حوالے سے سمجھا رہی تھی. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زوجین کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باہمی اتحاد اور اتفاق سے رہنے کی حکم ارشاد فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں سے فرمایا کہ عورتوں کے ساتھ اچھے انداز سے اچھی معاشرت کرو، ان کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آؤ، اور اگر یہ تمہیں ناپسند ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے تمہارے لیے کسی خیر کا ارادہ فرمایا ہو. تو لہٰذا اگر عورت میں کوئی بات مرد کو ناپسند آئے تو اسے چاہیے کہ اس کے اوصاف جو اچھے ہیں ان کی طرف توجہ کر لیں. جب کوئی چیز ناگوار گزرے تو کسی اچھی چیز کو یاد کر لیں. اسی طرح سے حکم تو بظاہر مردوں کے لیے ہے، لیکن خواتین بھی اس پر عمل کر سکتی ہیں کہ ان کو بھی بہت ساری شوہر کی عادات، اس کے اطوار، اس کی باتیں ناگوار گزرتی ہیں، تو وہ ان پر صبر کریں اور کچھ برداشت کر لیں. اور یہ بھی دیکھیں کہ ہر انسان مکمل طور پر برا ہی نہیں ہوتا، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، تو وہ خوبی ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح سے حدیث مبارکہ میں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے کہ خواتین کو تشبیہ دی گئی. سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو یہ ٹوٹ جائے گی، لہٰذا اس کو اسی طرح استعمال کرو، یعنی اس کی ناگوار چیزوں کو برداشت کرو. اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے خواتین کے لیے حق کے شوہر اس طرح ایک حصی مثال سے بیان فرمایا جس سے شوہر کا حق بھی بخوبی واضح ہوتا ہے اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس رشتے میں برداشت کتنی زیادہ ضروری ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خون اور پیپ سے آلودہ ہو اور عورت اپنے شوہر کے جسم کو زبان سے چاٹ کر صاف کرے تب بھی حق کے شوہر ادا نہ کر سکے گی. تو لہٰذا اب کرنا یہ چاہیے کہ ایک دوسرے کے اندر ہوتی ہیں چیزیں کہ ناگواری ہوتی ہے، غلط چیزیں ہوتی ہیں، کچھ صحیح ہوتی ہیں، تو ان کو برداشت کے ساتھ ہی حل کیا جائے اور اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی نبھایا جائے، کیونکہ حکم شرعی ہے کہ نکاح کیا جائے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرما دیا کہ ان کے اندر کیا کیا پیچیدگیاں آ سکتی ہیں اور اسے کس طرح حل کیا جا سکتا ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم شریعت کے قریب آئیں، ہم دین کے قریب آئیں، ہم دین سیکھیں، تو دین ہمیں حسن معاشرت بھی سکھاتا ہے.
حسن معاشرت. جناب شوہر حضرات جو ہیں وہ اپنی بیگمات کا خیال رکھیں اور یہ دماغ میں رکھیں. دیکھیں بائی ڈیفالٹ آپ کو معلوم ہے جب سرکار دو عالم کی حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عورت کو ٹیڑھی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے, تو یہ تو آپ نے دماغ میں رکھنا ہے کہ ہاں کہیں سے کوئی ٹیڑھی بات تو آ سکتی ہے. تو اب معاملات کیسے ٹیکل کرنے ہیں, کیسے سلجھانے, لیکن جناب اس کی بھی جو ہے وہ ایک سوجھ بوجھ رکھنے والی عورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دماغ دیا ہے. لڑکیاں آپ دیکھیں, خواتین جو ہے وہ کسی طور بھی پیچھے نہیں ہیں, وہ ترقی کر رہی ہیں, وہ علم حاصل کر رہی ہیں, وہ ڈگریز لے رہی ہیں, وہ مارکس مردوں سے زیادہ اچھے لے رہی ہیں. میں دیکھ رہی ہوتی ہوں کہ بچیوں کے رزلٹ زیادہ اچھے آ رہے ہوتے ہیں, بلکہ یہ جنرل ایک مشاہدہ ہے. تو کوشش یہ کیجئے کہ معاملات باہمی طریقے سے آپس میں سلجھانے کی کوشش کریں. دوسروں کی جو انٹرفیرنس ہے وہ کم سے کم ہونی چاہیے. عالمہ صدف پروین, آپ کو نہیں لگتا کہ یعنی زوجین کے مابین جو انٹرفیرنس ہے وہ بھی ایک وجہ ہے طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحان کی؟ جی بالکل, یہ بہت بڑی وجہ ہے, کیونکہ اگر دیکھا جائے کہ لوگوں کی جو خواہ خواہی کی مداخلت ہے, جب یہ لوگوں کے اوپر یعنی ہسبینڈ اینڈ وائف کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے تو اولاً تو اس کے بہت زیادہ ایفیکٹ نہیں نظر آتے. ان کا یعنی ذہن ڈسٹرب ہوتا ہے, پریشانی کا شکار ہوتے ہیں, الجھن کا شکار ہوتے ہیں, معمولی جھگڑے کھٹ پٹ ہوتی ہے, پھر اس کے بعد یہ جو ہے نا نوبت فتنے فساد اور پھر حتیٰ کہ سیپریشن تک پہنچ جاتی ہے. جیسا کہ لوگوں کا انٹرفیرنس اس میں ہوتا ہے کہ لڑکی ہے اس کو مسلسل ٹونٹ کرتے رہنا, مسلسل تنقید اور طنز کا نشانہ بناتے رہنا. عموماً جیسے جب تلاش کی جاتی ہے لڑکی تو وہ چاہیے ہوتا ہے چاند کا ٹکڑا. اب جب چاند کا ٹکڑا ہے تو وہ زمین پہ کیسے آ کے کام کرے گا, تو پھر گھر کے کام بھی پورے چاہیے ہوتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جیسے جب لڑکی بیاہ کر آتی ہے تو پھر وہ جہیز دیکھا جاتا ہے, اس پر خواتین کے تبصرے ہوتے ہیں کہ اس کی اماں نے کیا کیا دیا ہے, کیا کیا نہیں دیا ہے. اور پھر اس کے علاوہ اور یعنی مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ ناقابل معافی سمجھی جاتی ہے عموماً کہ بہو سے یہ غلطی کیسے ہو گئی. اگر بیٹی ہو تو اس کو بھلا دیا جاتا ہے. اب یہ مسلسل اس کو تانے دیے جائیں گے, کچھ نہ کچھ کہا جائے گا, وہ کتنا برداشت کرے, کچھ نہ کچھ اس کی زبان سے بھی نکل جائے گا. پھر جب بیٹا آتا ہے تو پھر اس کو ساری رودات سنائی جاتی ہے, یا اماں روتی ہوئی نظر آتی ہیں تو وہ پوچھتا ہے کیا ہوا, تو بولتی ہے اپنی بیگم سے پوچھو. بیگم کے پاس جاتے بولتے ہیں اپنی اماں سے پوچھو کہ کیا ہوا ہے. تو وہ نا اس کا بیٹا بچہ جو ہے وہ سینڈوچ بن جاتا ہے, ڈپریس ہو جاتا ہے, ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے, کس کی مانے کس کی نہ مانے. تو عموماً یہ ہوتا ہے ماں کو تو نہیں چھوڑ سکتے, پھر یہ نوبت جو ہے وہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے. اسی طرح جب یہ نکاح وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں تو مشورہ دیا جاتا ہے, یعنی فضول کے مشورے ہوتے ہیں. لڑکی کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ شوہر کو اپنے قابو میں رکھنا, گھر والوں کو چاہے چھوڑنا پڑ جائے کچھ بھی ہو جائے تو شوہر کو اپنے قابو میں کر کے رکھنا, اب جیسے بھی ہو. اسی طرح جو شوہر ہے اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ بیوی کو نا دبا کے رکھنا, نرمی کا سلوک نہیں کرنا. تو جب اس طرح کے معاملات ہوں گے, اس طرح کا انٹرفیرنس ہوگا تو پھر کیسے معاملات چل سکتے ہیں. اسی طرح جو لڑکی ہے اگر اچھی خاصی پڑھی لکھی ہے, سلیقہ شعار ہے, اپنے اعتبار سے اپنے کمرے کو سیٹ کر رہی ہے, اپنے آپ کو سیٹ کر رہی ہے, اپنا ہیئر اسٹائل بنا رہی ہے, تو اس میں خواہ خواہی کی انٹرفیرنس ہوتی ہے کہ نہیں یہ والی میچنگ صحیح رہے گی, یہ والے کپڑے پہنو, یہ اس طرح کا کام کرو, اس طرح کا میک اپ کرو. تو اس طرح جب بار بار مسلسل انسان کو تنگ کیا جاتا رہے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے. اور پھر یہ لڑائی جھگڑے وہ کس سے کہے, اپنے شوہر سے کہے گی, اور شوہر ہے تو اپنی بیوی سے کہے گا. اب جب نہیں بنے گی تو پھر یہ جو لوگوں کی باہم مداخلت ہے. اسی طرح یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کچھ اس طرح کے توہمات جو ہیں ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں وہ بھی ڈالے جاتے ہیں. اگر جیسے شادی ہو گئی, اس کے بعد ہسبینڈ کی جاب چلی گئی, تو کہا جائے گا اس کے جو بیوی کے قدم بڑے منحوس ہیں, اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اسی طرح اولاد میں اگر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہو رہی ہیں تو بھی کہا جاتا ہے کہ عورت کی دوسری شادی کر دو, تو پھر یہ جو اس طرح کے انٹرفیرنس ہے نا, یہ آگے جا کر پھر سیپریشن کی طرف انسان کو لے جاتے ہیں. تو اس لیے یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ باہم جو ہے انڈرسٹینڈنگ پیدا کی جائے, اور لوگوں کی طرف سے جو مداخلت کی جا رہی ہے, دخل اندازی کی جا رہی ہے, اس کو افہام و تفہیم سے سلجھانے کی کوشش کی جائے تاکہ جو شادی کا سلسلہ ہے یہ آخر تک برقرار رہے. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جناب بہرحال الرجال قوامون علی النساء, مردوں کے لیے یہ جب قرآن میں موجود ہے کہ وہ عورتوں کے نگران ہیں تو ان کو ایک حاکم والی آپ نے رسپیکٹ دینی ہے, لیکن دونوں جانب سے آپس میں رسپیکٹ کا تعلق رہنا چاہیے. پھر وہ بھی انہیں بھی چاہیے کہ وہ عاشروہن بالمعروف, جیسے کہ بہن نے کہا کہ وہ نرمی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلق رکھیں, پیش آئیں. مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور حضور یہ جو بات ہو رہی ہے کہ جو طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات ہیں, اس حوالے سے آپ ہم سب کی رہنمائی فرمائیں.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारक वसल्लम। तलाक़ की रेशो माशरे में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। इसके मुतअद्दिद अवामिल इसके पीछे कार फरमा हैं। जो फैक्टर्स हैं उनमें से एक तो अदम बर्दाश्त और दूसरा ये है कि तलाक़ को मामूली समझना या तलाक़ को नॉर्मल ले लेना। अब देखें, एक अरसे से ऐसा हो रहा है कि मीडिया पे इस किस्म के ड्रामे नशर किए जा रहे हैं और मीडिया पे इसको बाकायदा प्रोमोट किया जा रहा है कि इसको नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है कि लोग जो है वो तलाक़ को एक नॉर्मल चीज़ समझना शुरू कर दें। और ख़वातीन के अंदर भी ये बात इंजेक्ट की जा रही है कि कोई बात नहीं, हम अकेले भी ज़िंदगी गुजार सकती हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी मर्द के साथ ही ज़िंदगी इस तरह गुजारी जाए। तो एक तो जो है ये इस तरह के जो मीडिया का मनफी रोल है वो रोल भी अपनी जगह पर वो प्ले कर रहा है। तो ये देखना चाहिए, समझदार लोग समझदार होते हैं, ड्रामे को ड्रामा ही समझना चाहिए, ड्रामे को हकीकत समझ के अपनी ज़िंदगी में वो चीज़ें उस तरह अप्लाई नहीं करनी चाहिए। जिस तरह दीगर चीज़ों को आप ड्रामे की दीगर चीज़ों को आप समझते हैं कि ये ड्रामा है, उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई नहीं करते, तो ऐसे ही इसको भी ड्रामा ही समझें, रियल लाइफ में उसको अप्लाई करने की कोशिश ना करें कि रियल लाइफ बाहर रियल लाइफ होती है, रियल लाइफ अलग है, रियल लाइफ अलग है। तो रियल लाइफ के जो मामलात हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो इसलिए एक तो इन चीज़ों को समझें। दूसरा जो अदम बर्दाश्त पैदा हो रही है, अदम बर्दाश्त, गुस्सा, मामूली बात पे गुस्सा, BP हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर, छोटी छोटी बात, कोई बात हुई, कोई ऐसी बात होती नहीं है, कभी मियाँ गुस्से में है तो कभी बेगम गुस्से में है, दोनों तरफ ही अदम बर्दाश्त। पहले ऐसा होता था कि शौहर जो होते हैं बाज़ औक़ात वो होते थे सख्त मिजाज, तुंद खू होते थे, तो वो गुस्सीले होते थे, गुस्से में आ जाते थे। अब ये है कि सिर्फ शौहर तुंद खू नहीं है, अब दोनों तरफ से मामला जो है वो बराबर का है, बराबर की चोट है। कभी जो है वो शौहर तुंद खू है तो कभी जो है वो खातून खाना जो है वो भी उसी तरह जो है वो गुस्से का मुजाहरा करती है और वो भी बात बात पे उसी तरह मुतालबे शुरू कर देती है। तो पहले भी हम कई दफ़ा अर्ज़ कर चुके हैं कि इस किस्म के मुतालबे नहीं करने चाहिए। शौहर को भी ये लफ्ज़ ज़बान पे नहीं लाना, तलाक़ का लफ्ज़ हत्तल इम्कान इससे बचना है, कंट्रोल करना है, ज़ब्ते नफ्स है। और इसी तरह बीवी को भी चाहिए कि वो भी कोई इस तरह का मुतालबा जो है वो ऐसे डराने के लिए भी ज़बान पे लेकर ना है कि बातों का तो वो कह रही थी मैंने तो डराने के लिए जो है वो ऐसे कह दिया कि ताकि शौहर मेरी बात माने, या मनवाने के लिए ऐसे कह दिया, लेकिन वो फिर मामला उल्टा पड़ जाता है। फिर रोती धोती हैं कि भाई वो हकीकत में ही उसने जो है वो डरने की बजाय या मानने की बजाय उसने हकीकत में ही जो है 1 2 3 कह के जो है वो फायर कर दिया कि तलाक है 3 दफ़ा। तो इसलिए जो है वो दोनों तरफ को बहरहाल चाहिए कि हिकमत अमली से चलें और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करें और अल्लाह तबारक व तआला ने जो रिश्ता बनाया है इस रिश्ते को अच्छे अंदाज में निभाएं। इस रिश्ते के बारे में आपसे सवाल होना है, दोनों तरफ से सवाल होगा, मियाँ से भी सवाल होना है, बीवी से भी सवाल होना है। तो मियाँ ने भी हुस्न सलूक से पेश आना है, बीवी ने भी हुस्न सलूक से पेश आना है। मियाँ को भी ये हुक्म है कि उसने भी अच्छे अंदाज में बीवी का ख्याल रखना है। जिस तरह बीवी को हुक्म है कि बीवी ने ताज़ीम करनी है, तकरीम करनी है, रिस्पेक्ट मलूज रखनी है, तो मियाँ ने भी ख्याल रखना है। मियाँ भी जो है वो केयर टेकर है, तो उसने भी अच्छे अंदाज में ख्याल रखना है, उसे भी केयरिंग होना चाहिए। तो बहरहाल तलाक जो है मबगूज़ काम है, ये हत्तल इम्कान इससे बचना है और हर ऐसे काम से, हर ऐसे फेल से, हर ऐसे कॉल से बचें कि जो आपको इसकी तरफ लेके जाने वाला हो। और अपने अंदर वैसे भी तहम्मुल पैदा करें। और गुस्सा तो बिलखुसूस, गुस्सा वो चीज़ है कि शैतान इसमें बंदे से ऐसे ऐसे काम करा लेता है कि जो आम हालात में बंदा सोच भी नहीं सकता। तो बस जब गुस्सा आए तो बंदा गुस्से में तो हमेशा जो है वो बड़े क्या समझाते हैं कि गुस्से के अंदर कभी फैसला नहीं करना चाहिए। कोई भी फैसला हो ज़िंदगी का वो कभी गुस्से की हालत में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अक्सर गुस्से की हालत में किया हुआ फैसला जो है वो दुरुस्त नहीं होता और उसके मनफी असरात बंदे की ज़िंदगी पे मुरतब होते हैं। इसलिए गुस्से की हालत में तो बिल्कुल फैसला ना करें। गुस्सा आ गया अगर, दोनों तरफ को चाहिए ऐसे मौके पे या तो जो है वो घर से बाहर चले जाएं, मर्द है तो घर से बाहर चला जाए, खातून है तो कमरे से बाहर चली जाए। ऐसे मौके पर वुज़ू कर लें आप ताकि आपका गुस्सा ठंडा हो, लाहौल शरीफ पढ़ लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, या बात का रुख फेर लें, बात चल रही है उसका रुख फेर दें। गुस्से की हालत में बहरहाल जो है कोई फैसला करने से गुरेज करें। गुस्से की हालत में इस किस्म के कलिमात ज़बान से निकल जाते हैं तो नहीं निकालने चाहिए। जनाब बहुत शुक्रिया हज़रत आपका। मैं आपकी समझता हूँ कि तालिमा सूबिया शाकिर और मीडिया और सोशल मीडिया इसका जो बकसरत इस्तेमाल है, आपको नहीं लगता कि ये भी एक वजह है? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी ज़िंदगियों पर मीडिया और सोशल मीडिया दोनों बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जी। होता यही है कि इंसान को जहाँ अट्रैक्शन होती है वो उस जगह पर अपना टाइम स्पेंड करता है और मैकेनिज़्म कुछ यूँ बनता है कि निगाहों से देखकर लाशऊर के अंदर चीज़ें सब तोरी होती हैं
اور پھر اس کے بعد انسان جو ہوتا ہے ان کے اندر جو ایک جھجک ہوتی ہے کسی بھی معاملے کو لے کر، جو ہیزیٹیشن ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہے. اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان نے کبھی خود نہیں سوچا ہوتا، ارادہ نہیں کیا ہوتا کہ مجھے جب غصہ آئے گا یا میری جو کیفیت ہوگی وہ تبدیل ہوگی تو میں یہاں تک گزر جاؤں گی یا گزر جاؤں گا یا کر جاؤں گی یا کر جاؤں گا. صحیح. تو اب جب ہوتا ہے وہ سین دیکھ رہے ہیں کہ بھائی ہر وقت وہ طلاق کے معاملات چل رہے ہیں، اور نہ جانے کیوں ہم اس طرح کا کانٹینٹ بناتے ہیں کہ عورت ہمیشہ مظلوم ہی ہوتی ہے اور اس پہ شوہر ظلم کر رہا ہے یا معاشرے کے دیگر مرد حضرات ظلم کر رہے ہیں اور وہ مظلومہ ہے. اور ہمارے یہاں کی اور اس کے خواتین بعد جب ہم اینڈنگ پہ وہ جو عورت جو طلاق یافتہ ہے اس کو دکھا بھی رہے ہوتے ہیں وہ بڑی مسرت کے ساتھ زندگی گزاری ہے، مسرور ہے، خوش ہے. جی بالکل. تو یہ بھی تو ایک امپیکٹ جا رہا ہے، عورتیں سمجھتی ہیں کہ بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم بھی طلاق لے کے بیٹھ جائیں گے. یہی ذہن بنایا جا رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اکیلے ہو، آپ آزاد ہو، تو آپ سب کچھ کر سکتے ہو، اکیلے بھی جیا جا سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ان کا کیا. تو اس طرح سے ذہن سازی بھی ہو رہی ہے لوگوں کی، اور اصل قصوروار دیکھا جائے تو ہم عوام ہی ہیں، کیونکہ ہم جیسا کانٹینٹ دیکھتے ہیں ویسا ہی وہ کریٹ کرتے ہیں. ہمیں مسائلہ زیادہ چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ایسا کانٹینٹ ہی زیادہ چاہیے ہوتا ہے جس میں ذرا کچھ الگ، زندگی سیدھی سیدھی چل رہی ہے، نہیں بھائی یہ تو ہم نہیں دیکھ رہے، تو ہمیں بھی بدلنا ہوگا نا. بالکل. اسی طرح سے جب ہم اچھا مواد دیکھیں گے، معلوماتی اور اچھی طرح کی چیزوں کو ہم دیکھنا، اور جس کے ذریعے ہماری زندگی میں کوئی ترقی بھی تو ہو، ہماری کوئی ذہنی ترقی ہو، ہمارا شعور بڑھے کسی اور معاملے میں، تو ہم اس طرح کی معلوماتی چیزیں جب دیکھیں گے تو ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی وہ مجبور ہوں گے کہ وہ اچھا کانٹینٹ تیار کریں. نہ صرف یہ کہ پھر اس سے ہم خود رذائل اخلاق سے محفوظ ہو جائیں گے بلکہ دوسروں کو بچانے کا سبب بھی بنیں گے. بہتر. جناب سوشل میڈیا پہ جو کانٹینٹ کریٹرز ہیں اور میڈیا پہ، الیکٹرانک میڈیا پہ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سب کو اس بات کی طرف بلکہ میں چاہتی ہوں توجہ دلانا کہ ایسا کانٹینٹ بنائیں کہ کیونکہ آپ بہرحال جو ہے وہ ذہن سازی کر رہے ہیں، تو ایسا کانٹینٹ بنائیں کہ جو انفارمیٹیو ہو، کہ جو لرننگ ہو. اور بہنیں آپ بھی ایسا ہی کانٹینٹ دیکھیں کیونکہ آپ لوگ جو پسند کرتے ہیں وہ لوگ بھی وہی چیز بنا رہے ہوتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں ہم بات کر رہے ہیں طلاق کی جو بڑھتی ہوئی وجوہات ہیں، جو اسباب ہیں، جو ریزنز ہیں، اس پہ عالمات ہماری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے موجود ہیں. عالمہ صوبیہ شاکر اور عالمہ صدف پروین، اور آن بھی پر براہ راست ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی صاحب. جی میں آپ کی سمجھاؤں گی عالمہ صدف پروین، اور آپ کی بات مکمل ہو گئی تھی جی کہ دین اور دینی تعلیمات سے دوری، یہ بھی میں سمجھتی ہوں کہ طلاق کی جو بڑھتی ہوئی شرح ہے اس میں اضافے کا ایک سبب ہے. آپ کیا فرماتی ہیں؟ جی بالکل، یہ بات یعنی بالکل درست ہے کہ جہاں دیگر معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ دین سے دوری یہ بہت سارے نقصانات کا باعث بنتی ہے، اسی طرح یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس میں اگر دین سے انسان دور ہو جائے تو بہت ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور یہ خرابیاں اینڈ تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی سپریشن ہو جاتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے. اس میں جو دراصل بیس بنتی ہے نا وہ ہوتی ہے اپنے حقوق اور فرائض کی ایک جنگ. یہ جو ہے نا اس میں انسان فیصلہ نہیں کر پاتا کہ میرا حق کیا ہے اور فرض کیا ہے. حق کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لازم کردہ ایک ایسی ذمہ داری جو ایک ذات پر دوسری ذات کے مقابلے میں عائد ہوتی ہے. جیسے کہ شوہر پر بیوی کے مقابلے میں جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے تو یہ کہلائے گا بیوی کا حق اور شوہر کا فرض. اسی طرح اس کا جسٹ اپوزٹ کر لیں تو وہ شوہر کا حق کہلائے گا. تو اب یہ جو حقوق اور فرائض ہیں یہ طے نہیں ہو پاتے، اور اس کی جو غلط تشریح ہے وہ ہمارے سامنے بیان کی جاتی ہے، ہم اسے غلط سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسے کہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ جو شوہر ہے اور اس کی جتنی بھی انکم ہے، جتنی بھی چیزیں، اس پر صرف اور صرف میرا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، اس کے علاوہ کوئی ایک پائی بھی یہ اپنے گھر والوں کو نہیں دے سکتا. یہ وہ سمجھتی ہے. اور اسی طرح وہ سمجھتی ہے کہ الگ بالکل گھر ہونا چاہیے، وہ میرا حق ہے. اسی طرح شوہر کی طرف سے بھی کچھ ہوتا ہے کہ جو عورت ہے اس کے فرائض میں وہ سمجھ لیتا ہے کہ میرے گھر والوں کی جو ذمہ داری اٹھانا ہے، پورے گھر کے کام کاج کرنا ہے، یہ بھی کیا ہے میری بیوی کی ذمہ داری ہے. اگر میری ماں کو اس نے ذرا سی بھی کوئی ایک اس کی فرمائش سے وہ پوری نہیں کی، اس کے اوپر جو ہے شکایتیں وغیرہ کی جاتی ہیں تو یہ بھی جھگڑے کا باعث بنتا ہے. تو جب یہ طے کر لیا جائے گا کہ حق کیا ہے، کس کا حق کتنا ہے، کتنا فرض ہے، تو پھر یہ معاملات درپیش ہی نہیں ہوں گے. اس کے علاوہ جیسا بھی بات کی گئی کہ صبر، یہ اسلام نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے
کہ صبر کا مطلب کیا کہ جو کوئی آزمائش آپ کے اوپر آ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مخلوق کی طرف سے، اس کی اور بھی مزید یعنی ہو سکتی ہے سچویشن، تو اس میں اپنے آپ کو روک لینا. لیکن کیا ہے، کیونکہ ہماری گھر سے بھی تربیت نہیں ہوتی، اور جیسے کہ آپ نے شروع میں بھی اس بات کو ڈسکس کیا کہ جیسے خواتین ہیں ہر فیلڈ میں آگے 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 ہیں، تو پھر ان کو صبر کی جو تاکید ہے، تلقین ہے، وہ نہیں کی جاتی، نہیں سکھایا جاتا. اور مردوں کو غصے پر کیسے کنٹرول کرنا یہ نہیں سکھایا جاتا، تو اب ان کا غصہ ہوتا ہے، یہاں سے صبر نہیں ہو پاتا. تو یہ جو چیزیں ہیں بہت زیادہ اس میں مؤثر کردار ادا کرتی ہیں، اور اس طرح سے اپریشن وغیرہ ہو جاتی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ جو دین کی تعلیمات ہے، جب نکاح کے معاملات ہونے لگے تو حقوق زوجین کورس کروایا جائے، تاکہ شوہر کو بھی پتا ہو کہ اس کے کیا حقوق ہیں، کیا فرائض ہیں، اور بیوی کو بھی معلوم ہو کہ میرے کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. جب ہم اس طرح کی کوششیں کر دیں گے تو بہت زیادہ اس بات کے امکانات ہیں کہ ان کے آپس میں بن سکے اور اس طرح کے معاملات درپیش نہ آئیں. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ہم سب کو اپنے رائٹس پتہ ہوتے ہیں، اور نہیں پتہ تو پتہ ہونے چاہیے. لیکن معاملہ بگڑتا کب ہے کہ جب ہم اپنی رسپانسبلٹیز سے جی چراتے ہیں، نگاہیں چراتے ہیں، اور اپنی رسپانسبلٹیز کو نہ جاننا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو حقوق کی بات تو کیجئے، لیکن فرائض بھی آپ ہی کو پورے کرنے ہیں جناب. کہ میں زوجین کے تعلق سے بات کر رہی ہوں. میں مفتی صاحب آپ کی سمت آ رہی ہوں، اور جو بات ہوئی وجوہات کے تعلق سے، طلاق کے بڑھتے ہوئے جو رجحانات ہیں، آپ اس پہ کلام فرمائیں گے، یا میں کالرز کی جو میرے پاس آف ایئر جو کالز آئی ہوئی وہ سوالات شامل کالرز کے جوابات کی طرف آ جائیے. اچھا جی ٹھیک ہے. ایک بہن نے پوچھا ہے کہ جو ختم یا فاتحہ وغیرہ دلوائی جاتی ہے، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں، ختم یا فاتحہ دلوانا ویسے فی نفس ہی تو جائز ہے. اگر کوئی اس کو فرض نہیں سمجھتا، کوئی اس کو واجب نہیں سمجھتا، اور کوئی غیر شرعی کام نہیں ہوتا، تو اس کے جواز میں بلکہ اس کے استحباب میں کوئی کلام نہیں. کہ عموماً ختم یا فاتحہ میں ہوتا کیا ہے کہ کلام اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے، کلام اللہ کی تلاوت کر کے اس کا ایصال ثواب کیا جاتا ہے، اور کھانا وغیرہ بنا کر کھلا دیا جاتا ہے لوگوں کو. تو اب کسی کو کھانا کھلانا یہ بھی ثواب کا کام ہے. شریعت مطہرہ نے تو بلکہ ہر تر جگر والی چیز کو کچھ کھلانے پہ اجر کا فرمایا گیا، تو حدیث ہے. یعنی کسی انسان کو کھلانا بھی ثواب کا کام ہے، جانور کو بھی کھلانا ثواب کا کام ہے، پرندے کو بھی کھلانا یا پلانا ثواب کا کام ہے. تو انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے. تو کسی انسان کو کوئی چیز کھلانا جائز چیز اگر آپ کھلا رہے ہیں تو وہ ویسے ہی ثواب کا کام ہے. قرآن مجید کی تلاوت اگر آپ کر رہے ہیں تو وہ ویسے بھی ثواب کا کام ہے. تو ختم کے اندر، فاتحہ کے اندر ایک جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت ہو گئی، جائز کام تھا، ثواب کا کام تھا. کسی مسلمان کو کھانا کھلا رہے ہیں، وہ بھی جائز تھا، ثواب کا کام تھا. تو جب وہ الگ الگ جائز ہیں تو یہاں سامنے اگر وہ کام ہو گیا تو سامنے بھی وہ جائز ہی رہنے ہیں. اور رہ گئے یہ اشکال، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جناب کھانا سامنے رکھ کے جو ہے وہ فاتحہ نہیں کر سکتے. تو بھائی کھانا سامنے رکھ کے بھی فاتحہ کر سکتے ہیں، کھانا سامنے رکھے بغیر بھی فاتحہ کر سکتے ہیں. کہ کھانے پر، کھانا ویسے حلال ہے، فاتحہ بھی ثواب کا کام ہے. فاتحہ ویسے دعا ہی تو ہے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت ہے اور دعا ہے. تو جس طرح ویسے دعا جائز ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت جائز ہے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ حلال کھانا ہے اس کے اوپر اگر آپ نے فاتحہ پڑھ دی یا اس کے سامنے دعا مانگ لی تو اب وہ حلال کھانا ہے تو وہ حرام ہو جائے گا. تو اس سے اس نے حرام نہیں ہونا، وہ حلال ہی رہنا ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں اگر کوئی یہ لازم سمجھے کہ بھائی فاتحہ ہوگی تب کہ جب سامنے کھانا رکھا ہوا ہوگا، بغیر کھانے کے فاتحہ نہیں ہو سکتی، تو ایسی صورت میں اس کا یہ سمجھنا غلط ہے، یہ اس کے نظریے کی غلطی ہے، یہ اس کے اعتقاد کی غلطی ہے جس کی تصحیح کی جائے گی. تو یہ ہم اسے سمجھائیں گے اور اسے روکیں گے اور منع کریں گے اس بات سے. لیکن ویسے کوئی اگر اس طرح نہیں سمجھتا، ویسے ہی کھانا سامنے رکھ لیا، فاتحہ پڑھی جا رہی ہے، چلیں بھئی اس کے بعد اب کھانا تقسیم کرنا ہے اس لیے سامنے رکھ لیے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بس لیکن اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے، بعض اوقات میت کے پیسوں سے ختم کر دیا جاتا ہے اور میت کے ورثہ موجود ہوتے ہیں اور اس میں نابالغ بھی ہوتے ہیں، تو میت کے جو ترکہ ہے اس میں سے ختم وغیرہ کر دیتے ہیں. تو یہ درست نہیں ہے. میت کا جو ترکہ ہے اس میں سے آپ ختم نہیں کر سکتے، جب بالخصوص جب کہ نابالغ ورثہ موجود ہوں. کہ نابالغ تو آگے اجازت دینے کا بھی اہل نہیں ہوتا. اچھا، اس لیے میت کے ترکے میں سے آپ جو ہے وہ یہ سویم جو کرنا ہے یا چہلم کرنا ہے یا کوئی فاتحہ وغیرہ کرنی ہے، ختم کرنا ہے، میت کے ترکے میں سے، میت کے پیسوں میں سے نہ کریں. کیونکہ وہ ترکہ ہے، وہ ترکے کیسا ترکہ تقسیم ہونا ہے. اور نابالغ موجود، اگر آپ کہیں کہ جناب ہم اجازت لے لیں گے ورثہ سے، تو نابالغ بچے ہیں وہ تو اجازت دینے کے اہل بھی نہیں ہیں، تو اس میں سے آپ ایسا نہ کریں. ویسے آپ کر سکتے ہیں جبکہ ان چیزوں کو لازم نہ سمجھتے ہوں. کہ سویم جو ہے وہ شرعاً لازم نہیں، فرض یا واجب نہیں ہے. کیا جائے تو ٹھیک ہے، ثواب کا کام ہے، کوئی گناہ بھی نہیں
نہیں ہے. چیلم جو ہے 40واں اگر کوئی کرتا ہے ثواب کا کام ہے, گناہ بھی نہیں ہے, لیکن فرض یا واجب بھی نہیں بھی کیا تو کوئی مسئلہ نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگلے کے حالات ایسے نہیں ہیں وہ کرے کہ اب جو ہے نا وہ پریشر میں آ کر یہ لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, اب وہ اس کے لیے قرضے لے کے کر رہے ہیں, تو اس کے لیے قرض لینے کی حاجت نہیں ہے, شریعت نے لازم کیا ہی نہیں تھا, تو لازم تو ہے نہیں, آپ چھوڑ دیں, کوئی حرج نہیں ہے. اور لوگ جو نہیں کر رہے ان کے لیے باتیں بھی نہ بنائیں کہ باپ کی فاتحہ نہیں کی, ماں کی فاتحہ نہیں کی. جو نہیں کرتے ان پہ اعتراض نہ کریں, اور جو نہیں کرتے وہ کرنے والوں پر اعتراض نہ کریں, کہ جو کر رہے ہیں وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک ہی کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے حضرت. یہ بہن پوچھتی ہیں, یہ بھی آف ایئر سوال تھا, کہ منگنی یا یہ جو رشتہ پکا کیا جاتا ہے باقاعدہ ایک رسم ہے, ایک کسٹم ہے, رواج ہے, تو اب اس میں جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے, یعنی جو رواج ہے انگوٹھی پہنانے کا, اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں منگنی وغیرہ کے موقع پر اول تو جو انگوٹھی پہنائی جاتی ہے اس کا جو طریقہ کار رائج ہے کہ وہ ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہناتے ہیں, تو یہ تو طریقہ کار درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. کیونکہ جو ہے وہ ابھی تک تاحال وہ نامحرم ہیں, کیونکہ نکاح نہیں ہوا. منگنی نکاح نہیں ہوتی, منگنی وعدہ نکاح ہوتی ہے, یعنی یہ نکاح کا وعدہ ہے, ابھی نکاح نہیں ہوا. تو چونکہ ابھی تک نکاح نہیں ہوا, وہ نامحرم ہے, صرف بات پکی کی جا رہی ہے, تو آپس میں ایک دوسرے کا ہاتھ اس طرح نہیں پکڑ سکتے. تو یہ جو طریقہ کار رائج ہے کہ ہاتھ پکڑ کے انگوٹھی پہنانے کا, یہ تو ٹھیک نہیں ہے. باقی رہ گیا ویسے انگوٹھی دینا کہ بھئی وہ خود پہن لے, تو انگوٹھی دینا نہ شریعت اس سے منع کرتی ہے, نہ شریعت اس کو لازم قرار دیتی ہے. یعنی یہ کوئی منگنی کا کوئی حصہ نہیں ہے شرعن کہ بھئی آپ نے جو ہے وہ انگوٹھی دینی ہے, انگوٹھی اگر نہیں دی جائے گی تو منگنی ہوگی ہی نہیں. اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر آپ نے انگوٹھی دے دی منگنی میں تو صرف انگوٹھی دینا جو ہے یہ حرام ہو جائے یا یہ ناجائز ہو جائے, یہ اس پہ گناہ مل جائے گا, ایسا بھی نہیں ہے. انگوٹھی دینا یہ آپ کے اپنے کسٹم پر ہے, رواج پر ہے, آپ کے اپنے عرف پر ہے, آپ کی اپنی چوائس پر ہے. اگر آپ کے یہاں یہ رواج ہے کہ منگنی میں اس طرح انگوٹھی دی جاتی ہے تو بس آپ انگوٹھی دے سکتے ہیں, انگوٹھی دے دیں, لیکن شرعی طریقہ کار کی بہرحال جو ہے وہ رعایت رکھیں کہ انگوٹھی دینا تو جائز ہے, لیکن اس طرح ہاتھ پکڑ کر انگوٹھی پہنانا یہ درست ہے. دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہی مجلس میں اور ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنا رہے ہیں, یہ غلط ہے, یہ ٹھیک نہیں ہے کہ آپ اس طرح ہاتھ پکڑ کے اگر انگوٹھی پہناتے ہیں, یہ طریقہ غلط ہے. ٹھیک ہے جی. نکاح یا رخصتی کے تعلق سے باقی یہ بھی عرض کر دوں کہ منگنی جو ہے یہ بھی کوئی یہ شرعی رسم نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی منگنی کو رکھا گیا ہے کہ منگنی آپ نے کرنی ہے, یعنی خلاف شرع بھی نہیں ہے. نفس منگنی جو ہے یہ وعدہ نکاح ہے, تو وعدہ نکاح کے لیے اگر کوئی چھوٹی سی تقریب کسی نے رکھ لی گھر کے اندر, جبکہ شرعی حدود و قیود کی رعایت کی جا رہی ہو, ملوز رکھا جا رہا ہو, تو پھر یہ گناہ بھی ہم اسے نہیں کہیں گے جبکہ شرعی حدود و قیود کو ملوز رکھا جائے. لیکن یہ کوئی ایسی رسم نہیں ہے کہ شریعت میں کوئی اس کی تاکید آئی ہو یا شریعت نے اسے کہا ہو, یہ لوگوں کا اپنا ایک رواج ہے. تو اپنے رواج کے بارے میں شریعت کی بہرحال باؤنڈریز ہیں, وہ کلیئر ہیں. اگر وہ شرعی باؤنڈریز ان کی پاسداری اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں کرتے تو پھر غلط ہے, آپ غلط ہوگا پھر. اچھا, یہ اب آگے ایک اور سوال آیا, منگنی کے بعد یعنی وعدہ نکاح کے بعد جب نکاح ہو گیا اور رخصتی نہیں ہوئی, تو کیا اس دوران بھی نہ نفقہ شوہر پہ واجب ہوگا؟ دیکھیں رخصتی میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر شوہر کی طرف سے رخصتی میں کوئی رکاوٹ ہے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ ابھی مجھے جو ہے وہ یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, تو اس کی وجہ سے رخصتی ڈیلے ہو رہی ہے, اور ایسی صورت میں اگر جو ہے وہ خاتون نفقے کا مطالبہ کر لیتی ہے تو شوہر پر لازم ہے اس کا نان نفقہ دینا. اور اگر شوہر کی طرف سے ڈیلے نہیں ہو رہا بلکہ جو ہے وہ گھر والے جو ہیں, گھر والوں کی طرف سے یہ طے ہے کہ نہیں بھی رخصتی جو ہے وہ اتنے عرصے بعد ہونی ہے, اس میں شوہر کی طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, تو ایسی صورت میں اس پر نان نفقہ لازم نہیں ہے, لیکن رخصتی کے بعد بہرحال نان نفقہ لازم ہوگا. ٹھیک ہے حضور, بہت شکریہ آپ کا. اور میں چاہتی ہوں عالمات آخر میں اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو میں میسج شامل کر لوں, ون لائنر. جی بالکل یہی ہے کہ آپ جب ایک زندگی گزار رہے ہیں تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ اب ہم اس چیز کو ختم کرنے والے ہیں تو پہلے سوچ لیں کہ اس کے برے اثرات کیا ہوں گے. ہو سکتا ہے دوبارہ زندگی میں آپ کو جو دوسرا شخص لگ رہا ہے کہ وہ مل جائے گا, تو ہو سکتا ہے پھر یہ والی زندگی نہ ملے. اس سے مطلب جو بھی چیزیں آپ تھوڑی برداشت کریں ہو سکتا ہے بہت بڑھ کے برداشت کرنی. جی ہمیشہ اچھا ہی نہیں ہوتا سب کچھ, ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ فیصلہ لے رہی ہیں اب جو بندہ ہو وہ زیادہ برا ہو, کیونکہ بہنوں کا پروگرام ہے تو اس لیے ہم بہنوں سے ہی مخاطب ہیں. آپ کیا میسج دیں گے؟ میں یہ میسج دوں گی کہ جیسے ہمارے ہاں عموماً یہ رواج ہوتا ہے کہ اپنے پسند کے جو ٹاپک ہے نا اسلام میں سے بس ہم اسے سیکھنا پسند کرتے ہیں, تو اسلام میں پورے داخل ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے, تو لہٰذا اسلام کے دروازے اپنے گھروں کے لیے کھولیں تاکہ تمام مسائل سے بچ سکیں. جی بہت شکریہ حضور. آپ کیا پیغام دیں گے اس تعلق سے؟
دیکھیں نکاح ہو یا طلاق ہو یا اور کوئی معاملہ ہو، بہرحال جو ہے وہ علم ہے، علم دین کی اپنی اہمیت ہے، شریعت کی اپنی اہمیت ہے، شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہیں یہ ہمیں ہر معاملے میں فالو کرنی چاہیے، اور فالو کرنے سے پہلے یہ ہے کہ انہیں جاننا، جانیں گے تو فالو کر پائیں گے۔ جب ہمیں معلوم ہی نہیں ہوگا، احکام کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ شریعت ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے یا ہمیں اس بارے میں کیا رہنمائی فراہم کرتی ہے، جب تک ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو پہلے جو ہے وہ ہم اس پر عمل کریں، پہلے اس کا علم حاصل کریں پھر اس پر عمل کریں، کہ عمل کے لیے علم ہونا ضروری ہے تو اس کا علم بھی حاصل کریں، علم کا بھی اہتمام کریں اور پھر اس پر عمل بھی کریں۔ اور یہ پچھلی مرتبہ کے بھی کوئی 1-2 سوال رہ گئے تھے تو انہیں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ کون سا سوال؟ پچھلی دفعہ جو ہے وہ ایک سوال رہ گیا تھا، بہن نے پوچھا تھا کہ فجر کے بعد اگر کوئی پنج سورہ وغیرہ پڑھا جائے ٹھیک ہے، تو فجر کے بعد پنج سورہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو فجر کے بعد پنج سورہ پڑھا جا سکتا ہے، فجر سے پہلے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس میں کوئی وقت کی ایسی قید نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے وہ ایک بہن نے یہ پوچھا تھا کہ اپنی بہن کی شادی جو ہے اپنے چاچو کے بیٹے سے کروائی تھی اور 1 سال سے وہ اکٹھے نہیں رہ رہے اور خاندان والے سب مجھے برا کہہ رہے ہیں، اب وہ اکٹھے نہیں ہیں تو مجھے برا کہہ رہے ہیں، تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ دیکھیں اگر آپ نے جو ہے اس وقت پیچ اپ کروایا تھا اور ظاہری طور پر کوئی ایسی خرابی نہیں تھی اور آپ نے دیانتداری کے ساتھ ایسا کیا تھا تو اس میں آپ پر کوئی جو ہے وہ وبال، کوئی گناہ نہیں ہے۔ جو بھی اگر ان کا آپس میں نہیں بنی تو وہ ان کے آپس کا فالٹ ہے، جبکہ آپ نے کوئی کوتاہی نہیں کی اور آپ کی نیت انٹینشن اگر ٹھیک تھی تو۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ کا عالمات میں آپ دونوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی، شکر گزار ہوں۔ ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو آپ کے گھروں میں سلامت رکھے، اور جو بہنیں ان حالات سے یعنی طلاق کا یہ جو معاملہ ان کے ساتھ ہو چکا ہے، جو طلاق یافتہ ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اچھے بر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انہیں عطا ہوں۔ آپ سب اپنے گھروں میں خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامین، احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، دین اور خواتین۔